مجلس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیں. یہ ہمارے مہمان ہیں, کیا نام ہے ہمارا؟ ملک احسان اللہ صاحب. ان سے ہماری گفتگو ہوئی تھی کچھ دن پہلے. مختلف موضوعات پر ہم نے ان سے سوالات کیے تھے. ان کا درس وغیرہ کا سلسلہ ہے, درس وغیرہ دیتے ہیں مختلف موضوعات پر. تو اس میں کافی باتیں ہوئی. اس میں ایک بات یہ تھی, ہم نے ان سے پوچھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف ہے, آپ کا کیا موقف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا کہ نہیں ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے کہ نہیں لائیں گے. تو انہوں نے کہا تھا جی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے, ان کا نزول نہیں ہوگا. تو پھر ہمارا یہ بات طے تھی کہ چلے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ آیا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. آپ نے میری طرف سے غلط بات کر, یا میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکتا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. میرا الفاظ آپ دوبارہ یاد کریں. میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آ گیا تو ان کو ماننے میں کون بندہ ہے جو انکار کرے گا, اور ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم ان کا انکار کریں. میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ مجھے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کوئی آیت مجھے نہیں ملی. آپ اگر برائے مہربانی مجھے کوئی بتا دیں تو میں آپ کو مشکور ہوں. بات یہ میرے یہی فکر تھے. جو لوگ موجود ہیں ان سے آپ پتہ کریں. آپ نے یہ اس وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر آخر قیامت کی نشانیوں کو سامنے رکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں آنا. یہ آپ کے الفاظ تھے. میں نے آپ سے آپ نے یعنی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں انکار کیا. میں نے آپ سے قرآن کے حوالے سے ساری بات کی تھی کہ قرآن کے جس کے حوالے سے آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب بات قرآن کی ہو رہی ہے تو میں نے قرآن کی بات کی تھی کہ قرآن میں مجھے آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے قرآن میں اس کی نزول کی آیت نہیں ملی, اور میں نے آپ کی مدد چاہی تھی کہ برائے مہربانی آپ مجھے اس معاملے میں گائیڈ کریں. اب اس مجلس میں کافی لوگ تھے. بھائی طاہر صاحب بھی تھے, بھائی احمد صاحب تھے, حسن صاحب تھے, ارحم بھائی تھے, یہ یاس صاحب بھی تھے. میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں. اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ چلے جو ہمارا اگلا گفتگو کا ٹاپک ہوگا وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا قرآن کی روح سے. سن تو میری بات, میں ساتھ ساتھ تصحیح کرتا جاؤں گا تاکہ وہ میرے تب ہم کریں جب میں پوری بات کر دوں پھر آپ اس کی تصدیق کریں اور اس کی تکذیب کریں. آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ثابت کریں اس کو جہاں سے بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ بالکل بات ہوئی تھی. یہ گواہ ہے کہ آپ بے شک لیکن آپ قرآن سے ثابت کریں, حدیث سے ثابت کریں, آپ نے یہ ثابت کرنا. بالکل اس طرح میرا شروع سے ویڈیو بنی تھی کوئی میرا طریقہ کار یہی ہے کہ میں پہلے قرآن سے بات کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے جاتا ہوں. جو بھی طریقہ کار کے طریقہ کار کی میں بات نہیں کر رہا. بات صرف یہ میں بات اس پر کرتا ہوں, اس لیے میں دیکھیں میں آگے چیلنج ہی نہیں کرتا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے قرآن سے کوئی آیت نہیں ملی. آپ مجھے برائے مہربانی قرآن سے کچھ بتائیں. اس کا تو میں نے انکار نہیں کیا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. جزاک اللہ. میں نے اس کا انکار نہیں کیا. میں اگلی بات کر رہا ہوں. تو پھر پہلی بات پہلے کر. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو جو آیت نہیں ملی قرآن پاک میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی, تو اب آپ کا کیا مائنڈ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے میں تذبذب میں ہوں. شک و شبہات میں ہو گیا ایسے ہی. سیدھی بات ہے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے کوئی مل جائے کہ میں مان جاؤں. مجھے کیا اعتراض ہے؟ نعوذ باللہ کو حدیث علیہ السلام نے آگے کوئی میرا مکان مانگنا ہے یا کوئی پلاٹ مانگنا ہے, مجھے اعتراض کیا ہے اس معاملے میں؟ اب واضح ہو. ٹھیک, چلے میں اس پر اپنے دلائل پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن عيسى لم يمت فإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ہمارے محترم بھائی
صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کیا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ بقول ان کے کہ مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو، تو اگر آپ میری رہنمائی کر دیں دلائل سے ثابت ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس کو مان لیں گے، اور یہی بات ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے بنیادی بات میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد، یہ آخری کتاب ہے اور لا ریب کتاب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سورہ نحل میں فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تشریح کر کے بتائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ نحل میں 20 آیات آگے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے معنی اور مطلب امت کو پہنچائیں۔ تو منصب نبوت اور رسالت میں جہاں اور بہت سارے کام تھے وہاں ایک یہ بھی کام تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، اور قرآن کی تشریح صحابہ کرام کو اور شاگردوں کو آگے بتلاتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ بہتر تفسیر جو قرآن کی کر دے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر دے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، مفسرین، اور قرآن پاک کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو ان حضرات سے منقول ہوگی، اور وہی تفسیر صحیح ہوگی جو ان سے ہٹی ہوئی ہوگی۔ کوئی آیت کا مفہوم ان سے ہٹ کر لے گا تو وہ یقیناً وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ جس طرح کہ قادیانی خاتم النبیین کے معنی اور کرتے ہیں، تو آیت تو وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن معنی اور تشریح وہ کرتے ہیں جو پوری امت نے وہ مراد نہیں لی، اس سے وہ مطلب لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو منکرین حدیث ہیں، یہ بہت ایک طبقہ یہ ہے جو اقیم الصلاۃ سے یہ جو نماز مسلمان پڑھتے ہیں یہ مراد نہیں لیتے، اور اسی طرح آیات کی تعویل کرتے ہیں ایسی تعویل کہ جو اجماع امت سے ہٹی ہوئی ہے، وہ یقیناً ایسی تفسیر کرنا یہ صراط مستقیم سے ہٹنا ہے، اور جو تعویل تواتر کے خلاف ہو وہ یقیناً کفر ہے۔ تو اس پر میں نزول عیسیٰ علیہ السلام پر آیات پیش کروں گا، اور ان آیات کی جو تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یا حضرات صحابہ کرام نے بیان کی ہے، ان فرامین کے مطابق میں اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی تھی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی یہ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے گا قبل موتہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ یہ اس کا میں نے ترجمہ مفہوم بیان کیا۔ اب اس کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا باب۔ اس میں انہوں نے حدیث مبارکہ نقل کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے والذی نفسی بیدی لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عادلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وقرأوا ان شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ کہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर और ताकीद के साथ बयान फरमा रहे हैं, ला यूशिकन्ना, ज़रूर बिज़रूर, पहले कसम खाई ताकीद, फिर उसके बाद ताकीद का जुमला बोला, ला यूशिकन्ना, बेशक ज़रूर बज़रूर, एन यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम, कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। कसम भी खाई और ताकीदें फरमा रहे हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया ख़त्म हो जाएगा। और फिर आगे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया, वक़रअू इन शिअ्तुम व इन मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही, कि तुम ये आयत पढ़ो, इस हदीस की तस्दीक के लिए तुम ये आयत पढ़ो कि कोई नहीं अहले किताब में से मगर ये कि वो मुसलमान हो जाएगा ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जब मौत होगी तो उनकी मौत से पहले पहले तमाम अहले किताब मुसलमान हो जाएंगे। और ये कब होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तब होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे। ये सही बुखारी शरीफ में ये रवायत मौजूद है। फिर उसके बाद तफसीर तबरी, उसमें उन्होंने बहुत सारी रिवायात इस आयत के तहत में कि इस आयत का मतलब क्या है। अब ये वही तरतीब है जो एक तवातुर के साथ उम्मत तक चली आ रही। तो इस आयत से उन्होंने यही अकीदा साबित कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इस्तदलाल फरमा रहे हैं। आगे वो फरमाते हैं, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुफस्सिर कुरान है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को इल्म तफसीर अता फरमा। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं, व इमिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही क़ाला क़ब्ला मौती ईसा अलैहिस्सलाम, कि ये कब होगा? ये ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले होगा, कि जब ये तमाम अहले किताब मुसलमान हो जाएंगे। दो बातें होगी इस पर। अब देखें, आज पढ़ी है, उस पर मैंने हदीस पाक पढ़ी है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मतलब बयान फरमाया है, जो हज़रात सहाबा बयान फरमा रहे हैं, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया। और इसी तरह आगे उन्होंने बहुत सारे फिर मुफस्सिरीन से और मुहद्दिसीन से और ताबईन, सहाबा और ताबईन से भी ये लेकर आए हैं। अबू मालिक फरमाते हैं, तफसीर तबरी में ही ये रवायत उन्होंने अपनी सनद के साथ लिखा है, इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही क़ाला ज़ालिका इंदा नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, कि ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के वक्त ये होगा। आगे फरमाते हैं, ला यबका अहदुम मिन अहलिल किताब, कि नहीं बचेगा अहले किताब में से कोई एक भी, इल्ला ला युमिनन्ना बिही, कि वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो ये वो मुबारक अकीदा है जो सैयदना जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक पूरी उम्मत का इत्तिफाकी और इजमाई अकीदा चला आ रहा है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जो तवातुर का इनकार करता है ये कुफ्र है, और जो नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करे वो भी काफिर है। वो इसी तरह का कुफ्र है जिस तरह और कुफ्रियात हैं। जो नमाज रोज़े का इनकार कर दे जिस तरह, वो काफिर है। इसी तरह जो ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का इनकार कर दे वो काफिर है। अत-तसरीह बिमा तवातरा फी नुज़ूलिल मसीह, अल्लामा मुहद्दिस कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने तवातुर इस नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पर मुतवातिर रिवायात और अहादीस जमा की हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल मुतवातिर है। और यही अकायद की किताबों में, मुतकद्दिमीन की अकायद की किताबों में यही लिखा है इन आयात की रोशनी में। और भी मैं आयात पढ़ूंगा अभी। तो एक आयत भी मैंने पढ़ी और उस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और फिर सहाबा किराम, फिर ताबईन। इसी तरह हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत के तहत, कहते हैं क़ब्ला अन यमूता ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, ये उस वक़्त होगा अहले किताब कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले। तो इससे वाज़ेह वो पता चल रहा है कि ये उम्मत का इजमाई अकीदा है जो शुरू से चला आ रहा है और जिसको तमाम उम्मत मुस्लिमा इस अकीदे को मानती है। फिर उसके बाद उन्होंने और रिवायात नकल की हैं। हज़रत कतादा जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और मुहद्दिस भी हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी भी हैं, वो इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, व इमिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही, फरमाते हैं यक़ूलु क़ब्ला मौति ईसा अलैहिस्सलाम, कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले।
یہ جو میں روایات پڑھ رہا ہوں اب یہ تفسیر تبری میں اس آیت کے تحت سورہ نساء کی آیت نمبر 159 کے تحت یہ مفسرین نے علامہ تبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی سند کے ساتھ وہاں نقل کر دی ہے. پھر ان کے شاگرد آگے مختلف شاگرد ان کے قتادہ سے ان کے مختلف شاگرد یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, وہ دنیا میں رہیں گے, پھر تمام اہل کتاب مسلمان ہوں گے, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا. تو یعنی اس پر صرف اسی آیت پر اگر ہم مفسرین کے حوالہ جات کا جائزہ لیں تو وہ تقریباً 70 کے قریب بنتے ہیں جو اس وقت میں نے بحمد اللہ جمع کی ہیں. تو یعنی شروع سے لے کر آج تک جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں سب میں یہی بات مل رہی ہے اس آیت کے تحت میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے مراد ہے. صحابہ نے اسے استدلال کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں یہ بات بیان فرمائی ہے. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک آیت آ جائے, اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو, صحابہ کرام اس پر اس آیت سے یہی سمجھ رہے ہوں, تو میرا خیال ہے کہ پھر یہی کافی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی عقیدہ پوری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ بھی ہو اور اس کا انکار کرنے والا کوئی بھی شخص نہ ہو, کوئی بھی شخص انکار نہ کرے, تو پھر اس عقیدے کے انکار کو تبھی علماء نے کفر قرار دیا ہے. پھر میں دوسری آیت پیش کرتا ہوں. اب اس پر اگر ہمارے مہمان کہیں گے تو میں اور حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں, تو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس پر اور جو دوسری آیات ہیں وہ بھی میں پیش کروں. اب دیکھیں جن آیات ابھی ہمارا پچھلے دنوں مناظرہ بھی ہوا تھا مرزئی سے, وہ عام طور پر جو آیات وفات مسیح علیہ السلام پر پیش کرتے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ وہی آیات کی تشریح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. اگر قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہوتی جس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھا کر بیان کیوں فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم, اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. تو اس سے واضح طور پر بدیہی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے, اور قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ نہیں آنا. کیونکہ اگر کوئی ایسی واضح آیت ہوتی یا ایسی کوئی آیت ہوتی اور یہ عقیدہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھا کر صحیح حدیث میں بیان نہ فرماتے, اور پھر صحابہ کرام کی آگے ایک فہرست ہے جو یہ عقیدہ بیان فرما رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے, انہوں نے دوبارہ تشریف لانا ہے. اب یہ آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک, یہ جی ورافعک الیہ, یہ آیت ہے. اس میں اس آیت کے تحت کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام, اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو پورا قبضے میں لوں گا. انی متوفی کا معنی ہوتا ہے قبض الشیء بتمامہ, کسی چیز کو پورا لینا, کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا اپنے قبضے میں لوں گا, ورافعک اور تجھے اٹھا لوں گا. یہی اسلام کا عقیدہ ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے کے لیے آئے, مکر و مکر اللہ, کہ یہودیوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. یہودیوں کی تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آنی. اب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے ہیں گھر میں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تجھے اپنے قبضے میں لوں گا, ورافعک, اور کروں گا کیا, تجھے اٹھا لوں گا.
ٹھیک ہے، تو یہی اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیجیں گے۔ اب اس آیت کی تشریح میں تمام مفسرین یہی بات لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ میں چند ایک مفسرین کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں جن حضرات نے اس کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہے، اور تفسیر طبری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب نجران کے یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا رب اللہ ہے؟ اور اگلی بات انہوں نے یہ فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ عام طور پر جتنی روایات، جتنی آیتیں وفات مسیح علیہ السلام پر پیش کی جاتی ہیں وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اب وہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں لیکن اللہ کے نبی کو نہیں پتہ چلا، جو آج کے مرزائیوں کو پتہ چلا ہے یا منکرین حدیث کو پتہ چلا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ وہ یہی فرما رہے ہیں یہودیوں کو، ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ بلکہ روایات میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو مل لوں گا۔ اب یہ دیکھیں یعنی کس قدر یقینی بات فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کتنا قریب ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور یہ قیامت جو ہے نا کہاتین، یہ دو انگلیوں کی طرح ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میری عمر لمبی ہو جاتی ہے تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو ملوں گا، اور اگر میں ان کو نہ مل سکا اور میری موت آ گئی تو آپ نے فرمایا پھر جو ملے میرا سلام اس کو ضرور کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ روزہ رسول پر حاضری دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سلام عرض کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اب یہ دیکھیں انی متوفیک معنی یہ ہے قابضک من غیر موت، کہ میں تمہیں اپنے قبضے میں لوں گا بغیر موت کے، وافیاً تامن، پورا پورا، ای لم ینال منک شیئا ورافعک الی الی السماء ومحل کرامتی فجعل ذلک رفعا الیہ۔ پھر آگے انہوں نے مطلب بیان کیا کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر موت کے زندہ اپنی طرف آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور پھر قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اب اس پر تقریباً مفسرین نے جتنی تفاسیر موجود ہیں اس وقت میرے پاس تقریباً 70 کے قریب اس آیت کے حوالہ جات موجود ہیں، وہ آپ کو ہم دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو مفسرین بیان فرما رہے ہیں اور وہ اپنی صرف رائے نہیں پیش کر رہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جن پر قرآن اترا ہے، اور پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی ہے، پھر صحابہ جن سے قرآن پوری دنیا میں پھیلا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الدِّينَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں صحابہ کے ذریعے تمکین دین کروں گا، پورے عالم میں دین پھیلاؤں گا۔ اب وہ جو دین صحابہ کے ذریعے پھیلا ہے اس دین کا مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے، اور جو ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ یقیناً دین کا انکار کرتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو کفر لکھا ہے۔ تو دو آیتیں میں نے پڑھی، اب تیسری آیت، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یہ قیامت والے دن جو عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گفتگو ہوگی یہ اس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ اللہ کے علاوہ،
تو اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام یہ بات عرض کریں گے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء قدیر کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پورا لے لیا تھا، جب مجھے تو نے اٹھا لیا تھا تو تو ان پر رقیب ہے اور تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر موت کے آسمان کی طرف اللہ نے اٹھا لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے قریب بھیجیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر ثعلبی ہے، یعنی مفسرین کی ایک پوری فہرست ہے جو ان آیات کے تحت یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، انہوں نے دوبارہ تشریف لانا ہے۔ پہلی آیت من اہل الکتاب، دوسری اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور تیسری آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ پھر ایک اور آیت، چوتھی آیت مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اس آیت کے تحت بھی مفسرین نے، اب یہ دیکھیں ان آیات کے تحت مفسرین ایک تواتر کے ساتھ ایک عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب دین غالب آئے گا، اہل کتاب مسلمان ہوں گے۔ 5 آیات ہوگی۔ چھٹی آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کا نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ جامع البیان میں تفسیر ہے، اس میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے، ان یحییٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قَالَ خُرُوجُ عِیسیٰ ابْنَ مریم، کہ یہ کب ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خروج کے وقت، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پھر اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری سند کے ساتھ اِلَّا أَنَّهُ قَالَ نُزُولُ عِیسیٰ ابْنَ مریم، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے وقت، کہ کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے تو کب ہوگا یہ؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو یہ نزول عیسیٰ کی یہ آیت ہے جو مفسرین اپنی سند کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اور بہت سارے شاگردوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمان ان کا نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابو مالک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال نزول عیسیٰ ابن مریم، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ کتنی آیات ہو گئی؟ 4 راتیوں مکرو مکر اللہ علیہ، وہ توفیق کے ساتھ ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک آیت ہوگی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دوسری إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ 2، تیسری آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، چوتھی آیت مکر و مکر اللہ، اور پانچویں آیت یہ جو بھی میں نے بیان وہ کی۔ مکر مکر اللہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے کہ متوفی کا آیت تو الگ ہے نا، اس کے تحت الگ میں لے رہا ہوں نا، میں مان رہا ہوں تو اس کی میں نے 5 یعنی 5 آیات ہوگی۔ ٹھیک، اور بھی آیات اس وقت میرے پاس یہاں، اور یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، کہ جس میں یہ تذکرہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا جاءک التفسیر من مجاہد فحسبک بھی، جب کسی آیت کی تفسیر حضرت مجاہد کر دیں پھر تجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں حتی تضع الحرب اوزارہا، یعنی حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ جامع البیان میں یہ روایت موجود ہے جسے تفسیر طبری کہتے ہیں
پھر انہوں نے تفسیر مجاہد، خود مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے، یعنی نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا اس میں تذکرہ ہے۔ پھر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسند علی بن جعد، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس آیت کی تشریح یہ بیان فرمائی ہے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا قال خروج عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خروج اور نزول کا اس میں تذکرہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح معرفت السنن والآثار، امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مراد ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یوشک من عاش منکم ان یرا عیسی ابن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ۔ آگے وہ فرماتے ہیں وتضع الحرب اوزارہا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی حتیٰ تضع الحرب اوزارہا۔ اب دیکھیں آیات ہیں، قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریح فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پھر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں تابعین، تبع تابعین، مفسرین، سب یہ بات نقل فرما رہے ہیں مختلف آیات کی روشنی میں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ اب اس پہ اور بھی روایات، یعنی میں ان آیات کے تحت مختصر روایات، کم روایت پڑھ رہا ہوں، اور بہت ساری مختلف صحابہ سے بھی ہیں، مختلف تابعین سے، تبع تابعین سے یہ روایات موجود ہیں، لیکن میں زیادہ طوالت نہیں چاہ رہا۔ 6 آیات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ صف کی آیت ہے جو 3 جگہ موجود ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے رسول کو بھیجا ہے حق دے کر، یہ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اور یہ جو حق ہے اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے، تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور حق دے کر بھیجا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کہ کامل غلبہ دین کب ہوگا، اس کی تفسیر میں مصنف ابن شیبہ، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر نقل کر رہے ہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ کب؟ قال خروج عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تمام ملتیں، تمام ادیان ختم ہو جائیں گے سوائے اسلام کے، اسلام ہی باقی بچے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں دوسرے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام لا یبقى احد الا دخل فی دین الاسلام۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو پھر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی آیات ہو؟ 7 ہو۔ اب 8ویں آیت میں پڑھتا ہوں، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ یہ آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن ابی حاتم میں امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من امتی قوما علی الحق، کہ بے شک میری امت میں ایک قوم ہوگی، ایک طبقہ ہوگا جو حق پر ہوگا، حتی ینزل عیسی ابن مریم، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، متا انزل، جب ان کو نازل کیے گا، جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت تک ایک امت کا گروہ ہوگا جو حق پر قائم ہوگا، جو قتال کرے گا، جہاد کرے گا،
پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا۔ پھر ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے بچا لیں گے۔ تو یہ میں نے 8 آیات پڑھی ہیں اس پر، تو اب اس پر میں اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں۔ اور احادیث، بہت ساری احادیث ہیں جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا تذکرہ موجود ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ باہلی، عبداللہ بن عمرو، نواس بن سمعان الکلابی اور دیگر صحابہ کرام۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے تفصیلاً لکھ دیا اس کو۔ وہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات، مختلف روایات نقل کر رہے ہیں، جس کا موضوع یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان میں نے پڑھا، ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پھر دوسرا فرمان، ان عیسیٰ لم یمت فانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس پر بہت ساری احادیث ابھی میرے پاس موجود ہیں، جن کا خلاصہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں۔ اور پھر اب اس پر جو ہمارے مہمان آئے ہیں تو اب ہم ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس پر اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس میں ہر جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا کوئی جو مقصد نہیں ہے کہ میں آپ سے میرا تو مقصد ہے بات کو سمجھوں۔ یہ جتنی آپ نے آیات پڑھی ہیں میں ان پہ آپ سے تھوڑے 2-4 سوال کرتا جاؤں گا، آپ ان کو مجھے ہلکے کھل کے جواب دیتے جائیں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ بجائے اس کے کہ میں تقریر کروں، میں تقریر کر بھی نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے جو عرض کی تھی کہ مجھے چونکہ جو اشکال میرے ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ نے ایک بنیاد بنا دی، بہت اچھا کیا آپ نے، اور اس بنیاد پہ جو میرے اشکال ہیں اس کے حوالے سے میں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ اس معاملے میں ہماری جو رہنمائی فرما دیں گے وہ ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو شروع میں بات کی تھی وہ بڑی صحیح ہے، اور میرے خیال میں ہر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل و شعور دیا ہے وہ اسی بات کو مانتا ہے، اور جو اسلام کا ایک جو سسٹم ہے وہ اس کے تحت آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے قرآن کی تفسیر بالقرآن، پہلا درجہ اس کا ہے۔ دوسرا درجہ اس کے بعد ہے کہ قرآن کی تفسیر بالاحادیث۔ تیسرا پھر ہے آگے آپ اس کو صحابہ سے لیں، آگے پھر فقہ سے اتحاد سے لیں، جہاں بھی لیں آگے اسی طرح۔ لیکن شروع تقریباً ہر مفسر نے یہی بات کی ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن، یہ سب سے اولیت اس کو ہے۔ تو چونکہ میں نے تو اپنی اسی جو اولیت ہے اسی کی بنیاد پہ میں نے ان آیات کو دیکھا، اور ان کے ساتھ باقی آیات کو جب ملایا تو میرے اندر شکوک پیدا ہوا کہ بھئی یہ کچھ معاملہ لگتا ہے یہ سمجھنے والا۔ اگر میں نے کوئی موقع بنا لیا ہوتا تو میں بیٹھا ہوتا اپنے گھر پر، ٹھیک ہے کہ میرا ہے کوئی مانا ہی ہے نا، میں اس میں کیا مسئلہ، مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں میں آپ سے تھوڑی سی ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو ماننے کا ہے معاملہ یا عقیدہ ہے یہ ضروریات دین میں سے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کفر کے بلکہ کافر ہے، جب کفر میں داخل ہوگا تو کافر ہوگا۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے باقی ہر چیز کو جتنا مرضی مانتا رہے
لیکن اگر اس کو نہیں مانے گا تو وہ کافر۔ ایک تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے حوالے سے اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہوتا قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، بڑے صریح الفاظ، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں میں آپ سے متفق ہوں۔ فی الحال یہ بات بھی ابھی سمجھنے والی ہے، اس پر پھر الگ بات کریں کہ یہ ضروریات دین میں اس میں کفر ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ بات الگ ہے۔ اس کو میں اس لیے ایک الگ بنیاد بنا رہا ہوں آپ سے اہلا کی شرف حاصل کرنے کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو ضروریات دین ہے اس میں امام مہدی بھی شامل ہے، کیونکہ یہ دونوں جہاں بھی بات آئی ہے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں لازم موجود ہیں، تو جو امام مہدی کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے آپ کے نزدیک؟ مجھے اس کے صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دیں تاکہ میں بات کو اس کے مطابق آگے چلاؤں۔ نہیں اس طرح تو وہ بات ان کا کوئی نہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا، لیکن میں تو سمجھے میں نے ایک سوال کیا بڑا کلیئر ہے، یہ بات ہوئی تھی کہ ہاں دین کوئی مان ضروری ہے، سبھی مان لیا نا، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ سے اپنی بات مکمل نہیں میری بات میرا سوال مکمل ہو گیا نا جی، میرا سوال مکمل ہو گیا، آپ اس کا جواب دے دو۔ یہ تو بڑی آسان بات میں جواب دے دیتا ہوں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جواب دیں، یہ نہ کہیں کہ آپ ہاں اور نہ میں جواب دیں۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیے میں تو خیر بچانے کے لیے کہہ رہا تھا، اگر آپ زیادہ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو بے شک میں نے پہلے بھی آپ کو سنا ہے، آپ بھی سنوں گا انشاءاللہ۔ جی ابھی تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ان آیات پر آپ کچھ بات کریں گے، ابھی تک آپ نے میں کروں گا میں نے تو اس لیے کہا کہ بھائی اس کا مجھے جواب مل جائے، اور آپ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر کہ میں نے یہ کہا تھا میں نے نہیں بات کی، میں کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا میری تو بات چلو ٹھیک ہے آپ، چلو میں پھر نہیں کوئی بات ہے جی، میں چپ یا تو میری بات پوری سن رہی ہے نا، پھر آپ مجھے کہیں کہ آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ تو آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ان آیات پر بات کروں گا، ابھی تک بات نہیں ہوئی، آپ آئندہ بات کریں گے ان آیات پر جو میں نے پیش کی۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نزول کا یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ نہیں ہے، اس پر آپ بات کریں گے، یہ بھی بات آپ نے کہا محلے ٹھیک ہے، اس پر بھی آپ نے کوئی بات ابھی فی الحال نہیں کروں گا، وہی میں آپ کی باتوں کا جواب دے، تو میں نے کب آپ نے جو کوئی سوال کیا ہے جس کا میں جواب دوں، جو سوال ہے وہ جواب آ جاتا تو ہم آگے چل پڑتے۔ چلو ٹھیک ہے، جو موضوع ہے نا موضوع کے مطابق آپ سوال کریں گے، تو میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ ان آیات پر سوال کریں جی، میں دیکھیں ہم جب میں ایک اور آپ کی بات کا جواب دے دوں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہے آپ نے کہا، باقی اس کے چاہے جتنے عقائد ٹھیک ہو سب کو مانتا ہو تو وہ سب بیکار ہیں، بالکل وہ بیکار ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں کوئی آدمی تمام ضروریات دین کو مانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے تو اس کی نماز روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اس لیے اگر جو اس کو نہیں مانتا وہ چاہے لاکھ باتیں مانے یا نہ مانے، کیونکہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان کے لیے تو ضروری ہے تصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام چیزوں کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، لیکن کفر کے لیے ضروری نہیں کہ تمام چیزوں کا انکار کرنا، بلکہ کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو کفر ہوگا۔ قالوا کلمۃ الکفر، اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے کہا کفر کا ایک کلمہ، قالوا کلمۃ الکفر، کفر کا ایک کلمہ، تو ایک کلمہ کفر بولنا تمام اس سے باقی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ضروریات دین کا ہے، اور انہوں نے کہا جی اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو قرآن میں پھر آ جانا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچ ہی غلط ہے، کیا ہر ضروری مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نماز کی جو رکعات ہیں یہ ضروریات دین میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ رکعات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں نماز فجر کی نماز 1 رکعت پڑھ لیتا ہے یا 8 رکعتیں پڑھ لیتا ہے فجر کی، اور کہتا ہے کہ نماز کا حکم ہے نا تو رکعات قرآن میں کیونکہ موجود نہیں ہے اس لیے رکعات کو نہیں میں مانتا، تو اب جو نماز کو تو مانتا ہے لیکن ان نماز کی رکعات کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، کیونکہ ان رکعات کا جو ہم تک
منتقل ہوا ہے یہ تواتر سے ہوا ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، تو صرف ایک مثال میں نے پیش کی کہ جو اس رکعات کا منکر ہوگا وہ یقیناً کافر ہوگا کیونکہ وہ تواتر کا منکر ہے اور یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اب اسی طرح یہ مسئلہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ کہتے ہیں جی یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا واضح طور پر کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لیکن کیونکہ یہ قرآن ہی سے ثابت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے اس کو لے لو، اور جو نہ جس سے روکے اس کو لے لو۔ تو یہ چیز کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے، اِنَّا عِیسیٰ لَمْ یَمُتْ صحابہ نے دی ہے، تو یہ اس کو لینا، یہ قرآن ہی کو لینا ہے۔ اللہ کے نبی قسمیں کھا کھا کر بعد ارشاد فرما رہے ہیں، خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جتنی روایات ہیں ان میں اکثر روایتوں میں تاکید کے جملے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے ہیں کہ بے شک والذی نفسی بیدی، خدا کی قسم، لا یوشکن، نام تاکید کا، پھر نون تاکید کا، دو نون تاکید کے، تاکیدیں قسمیں کھا کر اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس کے تواتر ضروریات دین ہونے میں بھی کوئی محل نظر بات ہے تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کی کتاب سب سے پہلے لکھی فقہ اکبر۔ اب یہ مسئلہ دیکھیں کتنا متواتر ہے کہ انہوں نے قیامت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، وَنُزُولُ عِیسیٰ ابْنِ مَرْیَم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ تو جو متواتر عقائد ہیں اس میں انہوں نے یہ عقیدہ نقل کیا ہے، اور اس وقت سے علماء متکلمین جنہوں نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے، انہوں نے یہ عقیدہ لکھا ہے، اور یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ اس کا انکار سوائے زنادقہ اور ملاحدہ کے کسی نے نہیں کیا، کہ جو لوگ ملحد اور زندیق لوگ ہیں صرف انہوں نے انکار کیا ہے، اہل اسلام میں کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہیں کیا۔ اور باقی انہوں نے امام مہدی کا بات چھیڑی ہے، تو کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں، ٹاپک ہمارا صرف نزول عیسیٰ کا ہے، اس لیے اب ہم اسی ٹاپک پر ہی بات کریں گے۔ اس کے لیے آپ علیحدہ مجلس رکھ لیں یا بعد میں کر لیں، یہ لازم موضوع ہے کہ مجھے قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اس کو انہوں نے قرآن سے ثابت کر دی، مان لیا اس کو اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے۔ جناب میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں کیا پہلے میں یہ پتہ کر لوں کہ آپ کے نزدیک امام مہدی کا وہ بھی ماننا، ایمان لانا ضرورت دین میں سے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ امام مہدی کا اور عیسیٰ کا چوری دعوت کے ساتھ ہے، یا تو وہ نہ ہو۔ دیکھیں اگر میں یہ پوچھوں ذرا موضوع تبدیل موضوع کے اندر تبدیل نہیں ہوگا، یار آپ یہ ایک چھوٹی سی بات سنیں، ایک چھوٹی سی، نزول سید کے ساتھ مہدی، ٹھیک ہے، یہ بھی موضوع آپ تبدیل کر کے ساتھ کیا نزول سید کے ساتھ امام مہدی کا نزول، ٹھیک ہے، یہ موضوع بنا کے اس پہ بحث کرنے کے پھر تو سمجھ آتی ہے۔ کوئی آدمی کہے ذرا بات سمجھے، کوئی آدمی کہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بات کرنی ہے، اور کوئی آدمی قرآن کا سوال کر دے تو آپ کہنے جی قرآن کی بات ابھی نہ کریں، ابھی صرف رسالت کی بات کریں۔ اور بھائی وہ لازم ہے، وہ ان کی رسالت کا نام قرآن ہے، لازم ہے، یہ کیا بات ہے؟ بات کرنی اسی طرح اب انہوں نے آپ کا ہی سوال کا جواب دینا، آپ نے بھی اور سوال اچھا گزاری یہ ہے کہ ارم بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی معقول بات انہوں نے کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرآن میں نہیں ہے، اگر ہے تو آپ ثابت کریں۔ میں نے الحمدللہ 8 آیات پڑھی ہیں، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہیں، اس پر صحابہ کرام کے فرامین پیش کیے ہیں، تابعین مفسرین کے اقوال پیش کیے ہیں کہ ان آیات سے نزول عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ نزول عیسیٰ قرآن سے ثابت کریں، وہ بھی الحمدللہ میں نے ثابت کیا۔ ہاں ان آیات پر اگر یہ بات کوئی کرنا چاہتے ہیں کہ ان آیات سے نزول عیسیٰ علیہ السلام ثابت نہیں ہوتا تو اس پر کریں۔ اب ایک نیا ٹاپک کہ امام مہدی ضروریات دین میں سے ہے کہ نہیں ہے، اس کا اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تعلق اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کے لیے یہ موضوع ہونا چاہیے تھا جو ہمارے مدنی بھائی نے کہا ہے کہ نزول عیسیٰ و امام مہدی، اس دن یہ بات ہے آج کے چکر میں پڑ گیا، اس کو آپ سمجھانا نہیں چاہتے مجھے، آپ کہتے ہیں چونکہ یہ تو قانونی بحث اس کا مطلب یہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ نہیں ہے تو آپ ایسا کریں، پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔
देखिए बात उस दिन ये हुई थी नासिर जैसे साहब, मैं ठीक आपको मैं ज्यादा बोलने की जरूरत करता, मैं तो समझ में आया था और मेरा हाथ था कि मैं देखें अपना अहमद भाई बात सुनो, हसन भाई भी थे, ये भी थे, उस दिन ये बात हुई थी कि नज़ूल अलैहिस्सलाम पर ऐसे ही होगी है। और इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं चला गया। जहाँ से जवाब नहीं आया मौजूद डिसाइड करने का फायदा क्या? जी अभी हम इनको मजबूर नहीं करते, ना ही हमें इनको मजबूर करना बनता है। वो कह रहे हैं अभी फिलहाल मेरे पास इन आयात का जवाब नहीं है, वो इस पर मैंने स्टडी ये भी नहीं करेंगे। कहा मेरे पास जवाब नहीं। आपने कहा आप तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं कि मैं ये कहूँ आपने कहा है, अभी कहा है। मैंने कहा है कि मैं इन पर गौर करूँगा। हाँ, इसका मतलब फिलहाल मैं जवाब जवाब नहीं नहीं है, देना तभी गौर चाहता। करेंगे। अभी नहीं है। जवाब हमें आपके गौर पास करें। नहीं है तभी हाँ, गौर तो करेंगे। वही बात है। वही बात है। चले बात सुने, फिलहाल इन आयात पर वो गौर करें, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल। ठीक है, फिर उसका जवाब देंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए हम अगली नशीस्त रख लेते हैं। चलो जी ठीक है, लेकिन उस वक्त तक फिर आप ये जवाब भी दे देना मुझे। हाँ इसके लिए अलग नशीस्त हो, वो मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं था। मैं चले अगली नशीस्त इस पर रख लेते क्या? हैं, उसमें आप इन आयात का जवाब देंगे हाँ जी। और हम इमाम महदी बाद के में मौजूद पर बात बताएंगे कि मैं इमाम महदी के मौजूद पे बात नहीं करनी। मैंने आपसे ये पूछना है कि इमाम महदी का एक सवाल है, एक सवाल है, आप आगे ले जाना यार चाहते सर हैं। हम लेट आए हैं, मैं सवाल सिर्फ सुनना चाह रहा था। क्या है आप इन्होंने फरमाया है कि जी प्लीज जरा एक सेकंड लेट आए हैं थोड़ा। फरमाया है कि हजरत ईसा के नज़ूल को आप मानना ज़ुर्रियात दीन में से है, और जो इसको नहीं मानता इन्होंने तवातर से सारा बताया है, तमाम मुफस्सिरीन का बताया है, 60-70 हवाले दिए हैं कि भाई शुरू से लेके आज तक हजरत ईसा के नज़ूल पर कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं जहाँ गलत बात करूँ मुझे फ़र्क होता है, उसमें यह कि ये मैं दीन की बात आगे करता चला। और इन्होंने ये फरमाया है कि नज़ूल ईसा के मामले को ना मानना ये अकीदा है, तवातर से इसका ना मानना जो है ये कुफर है। सही। तो मैंने इनसे ये पूछा है कि क्या इमाम महदी जो है उसका ना मानना ये भी जरूरी, उनका मानना जो है ये भी ज़रूरियात दीन में है? उसका जवाब नहीं। इसका ये बताए ना पूरी बात नहीं, असल में बात उन्होंने पूरी नहीं की। आज का जो टॉपिक था वो था नज़ूल ईसा पे बात। नहीं बात ये नहीं पहले बात हुई थी, 8 दिन पहले बात हुई थी और वहाँ तकरीबन कोई 10 को मौजूद छिड़ गए थे, लेकिन तय ये पाया था कि इस दिन हम सिर्फ नज़ूल ईसा पे बात करें। सर एक तो पता है क्या, एक तो ये होता है कि जब कोई इस तरह बात हो रही होती है ना, तो जिन दो लोगों में हो रही हो या 3 में, तो वो उनका आंसर देना, आपस में बात करना बनता है। इन्होंने कहा उनको ही आगे से वो बोलना चाहिए, जो भी हम सबको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। वो उसमें यस नहीं दोबारा, अब जैसे उन्होंने रिपीट किया है वो जवाब नहीं देना चाहते, अब आगे मजीद इस तरह भी है। अब बाकी हम लोगों आप अभी आए हैं और आप अपनी राय क्यों दे रहे हैं? नहीं वही कह रहा हूँ, हम लिसनर है ना, सुन रहे हैं, तो नहीं, आप इनको ही लिसनर पूरे बने ना लिसनर। इन्होंने कहा अब आपको जब आप पूरी बात सुनेंगे फिर आप कोई राय दे सकते हैं। अब आपकी बात होनी चाहिए ना, अगर दरम्यान में ये और ये बोलेंगे तो नहीं समझ आएगी। नहीं आपको राय देने का हक हासिल नहीं है, जो अभी आपने राय दी है। आपने किस तरह कह दिया कि मैं जवाब नहीं देना चाहता? नहीं मैंने राय नहीं दी, मैंने कहा आपने ये क्यों नहीं कहा कि वो इस मौजू पर बात करना ही नहीं चाहते? मैंने कहा कि उनसे उनको बात करनी चाहिए अच्छा चलिए, अब जो आप उन्होंने गौर से सुन लें। जी उस दिन हम इनके साथ थे, उस वक्त आप मौजूद नहीं थे, जी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं थे, जी नहीं था। ये भाई ठीक है। उस वक्त इनसे ये हमारी मुख्तलिफ मौजूआत पर बात चली थी, बात काबू नहीं आई क्योंकि ज़्यादा मौजूद छिड़ गए। तो उस वक्त ये तय हुआ था, बहुत सारे 10-12 अफराद थे, उनकी रूबरू ये तय हुआ था कि हम एक टॉपिक पर बात करेंगे ताकि बात समझ में आए, और वो टॉपिक खुद इन्होंने सेलेक्ट किया है, चले हम इसी मौजू पर बात कर लेंगे, नज़ूल अलैहिस्सलाम पर। अब जब एक मौजू तय हो गया, मैंने ये कहा था फिर उसके अलावा कोई बात दूसरे मौजू पर बात नहीं होगी, ये भी तय हो गया था। तो जब मैंने सिर्फ इसी मौजू पर बात की, ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने बताया कि इसका अकीदा ये कितना ज़रूरी है, इसके इनकार को उलमा ने कुफर लिखा है, और ये उम्मत का इजमाई अकीदा 8 आयात पेश की हैं और अहादीस पेश की हैं और मुफस्सिरीन के हवाला जात मैंने पेश किए हैं। तो ये मैंने बात की। अब इनको चाहिए था इन आयात पर जवाब देते, अहादीस जो मैंने पढ़ी उसका जवाब देते। इन्होंने इमाम महदी का टॉपिक छेड़ दिया। मैंने कहा जी ये टॉपिक से अलहदा गुफ्तगू है। बाकी रहा, इन्होंने कहा जो आपने आयात दलाइल दिए, आयात पेश किए, उन पर मैं गौर व फिक्र करूँगा, बाद में इसका जवाब दे दूँगा। मैं कहा ठीक है, बात बस इस पर खत्म हो जाती है। आप इस पर ना किए। अब इनकी बात सुन के आप बताएं सही। मैंने आपसे ये अर्ज किया है कि अगर आप मेरे सवाल का जवाब अभी दे दें तो मैं इन पर अभी बात करूँगा,
اگر آپ ابھی جواب نہیں دیں گے تو پھر میں غور و فکر کرتے ہیں. اچھا آپ کسی دوسرے کی بات غور سے سنیں گے, میرے 2 جملے سننے کے وعدہ کریں پکا غور سے سنیں. جی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا, روزانہ دیا جائے گا, روزانہ آگے ان سے پوچھ لیں گے, جواب دیں گے, پوری رات اٹھائے رکھیں. لیکن انہوں نے جو آدھے گھنٹے کی آپ نے تقریر کروائی ہے نزول عیسیٰ کی, بات پوری ہونے دینا, بات پوری ہونے دینا. یہ میں نے اس لیے وعدہ پہلے لیا, اپنی عزت اور جان کی ایمان پہلے چاہیے ہے کہ بعد رام سے سن لیں. آپ نے جو نزول عیسیٰ کے بارے میں فرمایا شروع میں کہ جی وہ آیتیں کوئی قرآن سے مجھے سنا دیں, کوئی آیتیں دکھا دیں, کوئی دلائل دے دیں تو میں دیکھ لیتا ہوں. اس کے مقابلے میں انہوں نے آدھے پونے گھنٹے کی تقریر فرمائی ہے. اب آپ اس پر پہلے کوئی سیر حاصل گفتگو کریں, کوئی اس پہ تبصرہ کر لیں, اس کے بعد آپ جو سا موضوع کہیں گے. یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. چلے ایک چھوٹی سی بات سن لیں مولانا صاحب, یہ آپ سے سوال میرا ہے ایک اور 30% سوال کہ نزول جو عیسائیت ہے مطلب امام مہدی سے تعلق بنا کر اس میں کوئی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے عقیدے کو رد کرتے ہیں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اصل میں یہ دلیل آپ اس کی بات کریں تاکہ سیکھنا بھی جو غلط عقیدے ہوتے ہیں نا اس کے کچھ ہوتے ہیں چور دروازے. اچھا اس کے چور دروازے ہوتے ہیں, میں نے وہ کھولنے نہیں دینے. نہیں سمجھے آپ بات؟ جب ایک بات طے ہوئی تھی کہ جی بات اسی ٹاپک پر ہوگی تو کریں, ان آیات کا جواب دیں. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں ملی آیتیں, میں نے 8 آیتیں پڑھ دی ہیں, اگر مجھے کہیں گے میں 8 اور پڑھ دوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور احادیث کے تو ڈھیر لگ جائیں گے, 200-300 حدیثیں میں ان کو بھی سنا دوں گا. ابھی تو میں نے مختصر تعارف کیا الحمدللہ, لیکن اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے ان آیات کا تو جواب دے دیں. اگر نہیں دے سکتے انہوں نے کہا کہ میں ابھی فی الحال میں ان پر غور و فکر کروں گا. ٹھیک ہے, غور و فکر کر لیں آپ, ہم آپ کو کل مجبور کریں کہ آپ اسی مجلس میں میری بات میں عرض کروں. انہوں نے کہا جی یہ سنت نہیں ہے, سنت نہیں, یہ شرطیں طے کر کے گفتگو کرنا سنت نہیں ہے, لیکن وعدہ پورا کرنا تو فرض ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹاپک وہی ہے. ایک منٹ آپ چپ رہے, وعدہ پورا کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ جو انسان حدیث پاک میں آتا ہے المرء یؤخذ باقرارہ, کہ آدمی اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے, وہ اپنے اقرار کی اس کو پاسداری کرنی چاہیے. یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ نہیں, حدیث ہے. اور میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, کہ اپنے جو چیزیں طے کرتے ہو اس کو پورا کرو, اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور حدیث میں نے پڑھی المرء یؤخذ باقرارہ, کہ آدمی اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے, یعنی اس کو پابند کیا جائے گا کہ تو نے یہ اقرار کیا تھا. تو اشراط جو ہیں وہ شرط اقرار کا نام ہے کہ گفتگو صحیح طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہو جائے. تو یہ تو اللہ رسول کا ہی حکم ہے, تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو ہاں ایک مجلس ہوتی ہے خاص, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی فیکٹری میں جاتے ہیں تو ان کے قوانین لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں جی یہ صحابہ نے تو یہ قوانین کبھی نہیں اپنائے, اللہ کے نبی نے کہاں سے یہ قوانین ثابت ہے؟ تو کہیں گے بھی یہ فیکٹری کے قوانین ہیں جو آپ نے فارم فل کیا تھا نا, جو شرطیں طے کی تھی یہاں نوکری کرنے کی, ان میں یہ شرطیں ہیں. اگر آپ فوج میں جاتے ہیں تو وردی لازمی ہے. اب آپ کہیں جی اللہ کے نبی نے صحابہ کو وردی پہنائی تھی؟ اگر ہم دین کے لیے ایک منٹ میرے پاس, ایک منٹ, سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ دین ہے, سمجھ آئی؟ مجھے ایک سوال کے جواب دیں. ایک منٹ, ابھی میں آپ کے سوالوں کا جواب ہی دے رہا ہوں. تو آپ نے یہ ایک مجلس ہوتی ہے خاص, ایک ہوتی ہے عمومی مجلس. عمومی مجلس میں جب مجلس منعقد کروانے والے کی طرف سے جب کوئی شرائط عائد نہیں ہوتی تو اس میں پبلک کو حق ہوتا ہے جو ان سے مرضی گفتگو کرے. لیکن جب مجلس کروانے والے کی طرف سے کچھ شرائط ہو یا سامعین نے کسی شرائط پر دستخط کی ہو یا اقرار کیا ہو تو پھر ان شرائط کی پاسداری کرنا یہ فرض ہے. تو کیونکہ یہ ہماری مجلس خاص ہے, اس پر یہ شرط طے ہوئی تھی اور یہ عقد ہوا تھا, میثاق ہوا تھا کہ ایک ہی موضوع پر ہم رہیں گے اور اس کے علاوہ بات نہیں کریں گے. تو اس موضوع کو پورا کرنا, لا ایمان لمن لا عہد لہ, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا. تو آپ تو اپنے عہد کو توڑ رہے ہیں, تو ہم تو عہد کی بات کر رہے ہیں. ہمارا ایمان بھی گیا, چلو جزاک اللہ, جاتے ایمان بچ گیا, ایمان بچ گیا. نہیں چلا گیا, جواب نہیں دیا, ایمان بچ گیا. نہیں میں نے تو سوال کر دیا, میرا ایمان تو گیا نا, انہوں نے بچا. یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے المرء یؤخذ باقرارہ, یہ تفہیم دین کے معاملے میں یہ ہے حدیث میں. کیا مطلب یہ تفہیم دین کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے. آپ نے جو حدیث پڑھی ہے میں آپ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفہیم دین کے معاملے میں بات کی تھی کہ دین کی تفہیم کی بات ہو تو اس معاملے میں اس کو مد نظر رکھنا.
مجھے اس بات کا صرف جواب دے دیں بس سوال دے جواب تفہیم دین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مجھے یہ تو جو تفہیم دین آپ سمجھتے ہیں تفہیم دین کوئی جو ایسا میں سمجھ سمجھوں گا وہ تو اگر وہ آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ کو وہ جواب سمجھ نہیں آ بتا دینا تفہیم دین کو ایسی بات ہے جو کسی کو سمجھنا ہے وہ دین کے فہم کے حاصل کرنے میں اس محفل میں کیا اس بارے میں یہ حدیث بیان کی گئی جو آپ نے یہاں لگائی ہے اس حدیث کو مجھے اس کے جواب دیں تھوڑا دیر اس کا مطلب یہ ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں المرء یؤخذ باقرار کیا انسان اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے یعنی اس کو وہ اپنے اقرار کا پابند ہوتا ہے. اب وہ اقرار جو ہے مطلب یہ تو ایک ضابطہ ہے نا, یہ ایک ضابطہ بدیہی ضابطہ اس کو کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اقرار سے مراد وہ چیزیں جو شرعاً جائز ہیں, جو چیزیں شرعاً جائز ہیں شرعاً حرام نہیں ہے, اگر انسان ان میں سے کسی چیز کا اقرار کرتا ہے تو اس کو وہ پورا کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کے تحت, ٹھیک ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے. ہاں اگر غیر شرعی اس میں کوئی ہے تو وہ تو پہلے شرعاً حرام ہے. تو یہ جو عدالت ایک یہاں لگتی ہے حدیث اس محفل میں یہ چیز شرعی ہے یا غیر شرعی؟ نہیں تو مجھے آپ بتا دینا, آپ کو فیصلہ کرنا ہے شرعی غیر شرعی. اس محفل میں یہ لگتی ہے حدیث لگتی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, میں اس میں بحث نہیں چاہتا. میرے سر ایک سوال سوال ہے زندگی ہر سے ایک سوال ہے. یہ تو اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے نا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا, جو مرضی کہتا رہے پھر. تو آپ اس کو خواہ اس کا وہ بنا لیں کہ یہ عہد کے خلاف ہے, تو آپ کا مسئلہ ہے. مولانا صاحب یہ کوئی ضابطہ ہے کہ اگر حدیث جو ہے یا صحیح بخاری کی کوئی حدیث ہے وہ اگر قرآن سے وہ ڈائریکٹ کرتی ہے, قرآن کو جو قرآن کے اپوزٹ ہے, یا قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں وہ حدیث میں ہے تو اس کو نکال دو یا چھوڑ دو, ایسی کوئی عقیدہ ایسی کوئی ذہنیت ہے کوئی, یعنی کہ ایسے حدیث کا انکار کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ قرآن میں نہیں ہے, نہیں اپوز کر دیو قرآن پہلی بات تو اپوز کر دیو, وہ کیا معاملہ جی پہلی بات تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ میری آیات کی مخالفت کرو. جب اس لیے نہیں بھیجا تو کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ایک چھوٹی سی بات, اب یہ صحیح بخاری کے اندر اب مولانا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے احادیث اکٹھی کی, ان میں سے کوئی ایک آدھ حدیث ان کو ایک ضابطہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے حدیث یہ تو قرآن سے خلاف ہے, وہ کیوں لی انہوں نے, یہ ذرا ایک اشکال ہے جو پیدا ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میری بات سن لیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے, پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ ہائی کورٹ کا جج ایک فیصلہ کرے اور یہاں کا موچی کہ یہ فیصلہ قانون کے خلاف ہے. اب اس کی جو حیثیت اس موچی کی ہے نا وہی حیثیت اس اعتراض کرنے والے کی. نہیں قانون جو انہوں نے دیا ہے اس قانون